آ کر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، محبوب میں رب ہو کر قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ رب ہو کے نفس لوامہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کو نیکی کے رستے سے ایک طاقت ہے جو نفس کی ہے، جو انسان کو رستے سے ڈی ٹریک کر دیتی ہے اور کھینچ کے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد اس کے دل میں ایک ملامت سی پیدا ہوتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے، جو نفس خود کو ملامت کرتا ہے، تو اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو قسمیں اٹھا کر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کیا جائے گا، کہ اس کو دوبارہ وجود دے کر کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ اچھا، انسان تو یہ سوچ رہا تھا، سورہ یاسین کے اندر بھی اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اور یہاں پر بھی کہا کہ یہ گمان کرتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ کھڑا کرے گا، ان کو نہیں جمع کیا جا سکتا، یہ سوچی بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زوردار لہجے میں پھر جواب دیا بلا بلا، ہاں 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 ہاں، اس کو کھڑا کرے گا۔ کون کھڑا کرے گا دوبارہ؟ فرمایا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا اس کو تو یہ شک ہے، یہ تو اس گمان میں ہے کہ ان ہڈیوں کو کون جوڑے گا، ان جوڑوں کو کون دوبارہ ترتیب دے گا، اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو کون دوبارہ گوشت کا لباس پہنائے گا، کون ہے جو اس کے اوپر کھال چڑھائے گا، اس کا وجود دوبارہ جو ہے وہ عدم سے وجود میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ سوچ رہا ہے۔ قرآن نے زوردار لہجے میں جواب دیا، کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تو صرف ہڈیوں کا سوچ رہا ہے محبوب، جب ہم اس کو کھڑا کریں گے، ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں، پورا وجود کیا ہے، ہم تو یہ ہڈیوں کا سوچ رہا ہے، یہ جوڑوں کا سوچ رہا ہے، یہ گوشت کا سوچتا ہے، اس پہ روح کہاں سے آئے گی؟ ہم جب اس کو کھڑا کریں گے، اللہ فرماتا ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کے پور سیدھے کر کے رکھ دیں گے اور ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی۔ پورے دلائل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا۔ اور دوسری جگہ پر کہا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ہم بالکل اسی طرح اس کو دوبارہ کھڑا کر دیں گے جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کیا تھا، اسی طرح یہ ہمارے حضور جمع کیے جائیں گے، اور انسان نے آنا ہی آنا ہے۔ ایک جھٹکا آئے گا قیامت کا، اور اتنا زوردار جھٹکا ہوگا کہ اس جھٹکے کے بعد ہر شخص جو ہے وہ میدان محشر میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جھٹکے کے زوردار منظر کو بیان کیا، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ کتنی کانپے گی؟ فرمایا زلزالہا، جتنا کانپنے کا اس کا حق ہے اس طرح تھر تھر کانپے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر زمین اپنے بوجھ باہر اٹھا کے پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب انسان یہ حیرت زدہ منظر دیکھے گا، زمین پہ راشا تاری ہے اور زمین تھر تھر کانپ رہی ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر اگل رہی ہے، تو انسان حیرت میں کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ہائے ہائے زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ بس یہ اس پہ حیرت زدہ ہوگا کہ زمین نے اپنے بوجھ باہر اگلنے شروع کر دیے، زمین پہ راشا ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، ابھی اس پہ حیرت زدہ ہوگا اور انسان کہے گا کہ مالہا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ تو پھر آگے قرآن نے اس سے اگلی بات کی، ابھی اس کی پچھلی حیرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو کہا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، صرف کانپے گی نہیں، وہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ میری چھاتی کے اوپر یہ کوہرام بھی بپا کیا گیا، یہ ظلم بھی کیا گیا، یہ جھوٹ بھی بولا گیا، یہ دھوکہ بھی دیا گیا، یہ فراڈ بھی کیا گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، صاحب اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ ذہن میں پھر سوال پیدا ہونے لگا تھا، زمین خبریں کیسے بیان کرے گی؟ کہا اس لیے خبریں بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، تیرے رب کا حکم اس تک پہنچ چکا ہوگا، اور رب کے حکم کی وہ پابند زمین اس دن خبریں بولنا شروع کر دے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور اے مخاطب تو دیکھے گا اس دن لوگ گروہوں کی صورت میں پہنچ رہے ہوں گے، اور جب لوگ گروہوں کی صورت میں اکٹھے کیے جائیں گے، مقصد کیا ہے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ہم ان کو ان کے اعمال دکھائیں، ان کے نامہ اعمال ان کو پکڑائے جائیں اور ان کو دکھایا جائے تم زندگیاں کیسی گزار کے آئے ہو، تم دادے عیش لیتے تھے، ساری ساری رات گناہوں میں گزارتے تھے،
تم اللہ کے دین کی حدود کو پامال کرتے رہے، تم نے غریبوں پہ ظلم کیا، تم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، آج زمین کو حکم ہوگا وہ ایک ایک شے کو تشت ازبام کرے گی، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ہر شخص کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ اور وہ اعمال کیسے ہوں گے؟ اللہ نے پھر قرآن میں اس ضابطے کو بیان کیا جس ضابطے کے تحت اعمال دکھائے جائیں گے، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، کہا جس نے رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کیا ہوگا اللہ ماتم اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے، جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ صاحبہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن کا وہ منظرنامہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مختلف مقامات پر منظرنامہ بیان کر کے مقصد